جائے۔ انسانیت پہ ہے احسان حسین کا، احسان ہی تو ہے احسان کا صلہ، ہر دل میں یا حسین ہر دل میں کربلا، بیدار کر دیا جو زمانہ حسین نے، بیدار کر دیا جو زمانہ حسین نے، بے ساختہ تمام زمانہ یہ کہہ اٹھا کہ ہمارے ہیں یا حسین، انسانیت کی شان بڑھائی حسین نے، انسانیت بشر کو سکھائی حسین نے، انسانیت کی پیاس بجھائی۔ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سرلا في كل موجود، عن النقطة الدائرة الوجود، الخاتم لما سبق الفتح لمن غلق، صاحب لواہ الحمد ومقام المحمود، المغنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتابہ الحکیم، وہو اصدق الصادقین، مقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم، واللہ علیم بالظالمین۔ صلوات بر محمد۔ آپ حضرات سے محترمانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم وقور سید تقدیر الحسن عرف کلن صاحب ابن نذیر حسن کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، موالیان آل محمد، بغیر کسی تمہید کے ابھی اس مجلس کے بعد چونکہ خمس مجالس کا سلسلہ ہے جس کو میرے دوست مولانا موصوف خطاب فرما رہے ہیں، اسد یاور صاحب قبلہ. عزیزان محترم، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب کلام الہیہ کے ان مقدس صفحات پر اعلان فرما رہا کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے تمنا موت کرنے والوں، سچے ہو جاؤ. چونکہ دنیا میں تو تمہارا گزارا کسی نہ کسی طرح سے ہو گیا، لیکن موت کے بعد تمہیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جہاں سچائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. انسان زندگی میں تو کیسے بھی کر کے اپنی زندگی گزار لیتا ہے، لیکن بات وہاں کی ہو رہی ہے کہ جہاں پر سوائے سچ کے جھوٹ کا کوئی معیار نہیں ہے. تو اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اس لائق بنا لے کہ دین بھی بخیر ہو اور دنیا بھی بخیر ہو. آج کا دور جو گزر رہا ہے نا، یا آج کے دور کے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں. یعنی غیروں کی تو بہت دور کا مرحلہ ہے. غیروں کو تو بہت آسان طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن آج کا جو دور ہمارے ہاں گزر رہا ہے یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. اور روز محشر یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، ایام، یہ تو بڑا اچھا موقع ہوا کہ مجھے اس ایام میں مجلس پڑھنے کا موقع ملا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہاں آپ غور کریں کہ جس پر پورا اسلام ٹھہرا ہے، جس پر پورا دین ٹھہرا ہوا ہے، جن کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو دین میں کچھ نہ ہوتا. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ انسان کا کوئی معیار نہیں. اہل بیت کی وجہ سے انسان پہچانا گیا، اہل بیت کی وجہ سے انسان بخشا جائے گا، اہل بیت کی وجہ سے عزت ہے، اہل بیت کی وجہ سے تواضع ہے، اہل بیت کی وجہ سے میزان ہے، اہل بیت کی وجہ سے حقیقت ہے، اہل بیت کی وجہ سے ہماری شفاعت ہے. محشر میں وہی کام آنے والے ہیں. اور آج عالم کیا ہے کہ 2 کوڑی کا انسان اہل بیت پہ اعتراض کر رہا ہے. یعنی آپ یہ سوچیں، غور کریں کہ اہل بیت پر اس طرح کی تنقیدیں ہو رہی ہیں اور تنقید کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے. ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بارہ الہ یہ بول کیا رہا ہے. کبھی غور کریں، فکر کریں. یعنی پوری زندگی شہزادی کو اٹھا کے آپ دیکھیں، شہزادی کے خطبات، شہزادی کے ارشادات، شہزادی کے اقوال، یہ ساری چیزیں اٹھا کے آپ دیکھیں اور اس کا برعکس یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے. غور کر رہے نہیں آپ؟ ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے. شہزادی معاف کرے یا نہ کرے وہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے. شہزادی کیا کہ کہیں اس سے سروکار ہمارا نہیں ہے. تو پھر یہ سوچ کے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ بات سمجھ میں اب تک نہیں آئی ہے. ایسے حالات ہم میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی وجہ سے قرآن کہہ رہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تمنا موت کرنے والے سچے ہو جاؤ. اچھا سچے بنے گا کیسے انسان؟ سچا بنے گا کیسے بغیر اہل بیت کے؟ اہل بیت ہے تو سچائی ہے، اگر اہل بیت سے ہٹ جائیں تو سچائی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. اہل بیت کی وجہ سے سچائیت کا معیار پہچانا گیا، اہل بیت کی وجہ سے صداقت کی گواہی دی ہے. پورا مباہلہ کا میدان اٹھا کے دیکھیں کہ جس میں قرآن گواہی دے رہا ہے، اور جانے والے کون ہیں؟ بے لوگ ہم سے یہی تو اعتراض کرتے ہیں. قرآن میں کہاں لکھا حسن، قرآن میں کہاں لکھا حسین، قرآن میں کہاں لکھا علی، قرآن میں کہاں لکھا فاطمہ، قرآن میں کہاں لکھا پیغمبر؟ ہم نے کہا بالکل صحیح بات ہے آپ کی، آپ کا اعتراض اپنی جگہ حق بجانب ہے. ٹھیک ہے قرآن میں نہیں لکھا، لیکن قرآن لے کے کس کو گیا؟ پیغمبر لے کے کس کو ساتھ میں گئے؟ اگر کوئی اس وقت موجود تھا تو پیغمبر کو اسے لے جانا چاہیے تھا. پیغمبر کا ہر قول ہمارے لیے حجت ہے. پیغمبر نے جب یہ دیکھا کہ پورے مکے مدینے میں سچوں میں بچوں میں سوائے حسن کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سوائے فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سوائے علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی موجود تھا تو اسے لے جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ پورے اس علاقے میں کوئی سچا موجود نہیں تھا کہ جو ان سے مقابلہ کرتا. تو اب یہاں پر تفسیر یہ بتا رہی کہ آل محمد گئے اور مثال دی کہ آل محمد ہیں، اور پھر کہنے والے نے یہ کہا کہ ان سے مباحثہ نہ کرو ورنہ قیامت آ جائے گی. یہ اتنے سچے ہیں. دین آل محمد کا صدقہ ہے، نمازیں آل محمد کا ترکہ ہے. آج جو اسلام پروان چڑھ رہا ہے یہ آل محمد کی قربانیاں ہیں. ہم جیسے ناچیز افراد جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کون سی آیت کس موضوع پہ نازل ہوئی، آج وہ منبر پہ بیٹھ کے یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ آل محمد کو یہ کرنا چاہیے تھا. غور کریں گے، فکر کریں گے آل محمد کیا ہے؟ یہ تو فرشتے بھی نہیں پہچان سکتے. آل محمد کے فضائل و کمالات کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو. نجاستوں میں آل محمد نہیں سمجھ میں آتے، اور آل محمد پر تبصرہ کرنے والے اور غلط بیانی کرنے والے، یہ بات یاد کریے گا کہ یہ سلسلہ یہاں سے نہیں ہے، کہیں دور سے ہے جو بول رہا ہے. آل محمد کی حقانیت، آل محمد کا معیار، آل محمد کی عبادت، آل محمد کا مرتبہ، آل محمد کی صداقت، آل محمد کا علم، آل محمد کا علم، آل محمد کی عبادت، آل محمد کا صلح، آل محمد کی جنگ، یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ آج جو ایک عالم کی عزت، اس کی دستبوسی جو ہوتی ہے، ہاتھ جو چوما جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ یہ آل محمد کا شیدائی ہے، یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے، یہ آل محمد کا ذاکر ہے. لیکن اگر کہیں عوام کو یہ پتا چل جائے کہ ظاہر اس کا کچھ ہے، باطن اس کا کچھ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا پڑھ کے آ رہے ہیں. بمبئی کے حالات یہ ہیں، روز محشر شہزادی آپ سے پوچھیں گی کہ پڑھنے والا تو پڑھ کے چلا گیا، آپ نے جو واہ واہ کیا ہے اور آپ نے جو دلیلیں دی ہیں، آپ کیوں خاموش رہ گئے؟ تب کیا گواہی دیجیے گا؟ آج ہم سے یہ کہا، ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے، اپنوں کی بات کر رہے ہیں. آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے زیارت عاشورہ سے لعنت کے جتنے جملے ہیں نکال دیے جائیں. یہ کہا جا رہا ہے ممبروں سے. لعنت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ توجہ رہے جملے پر، یہ سیلو پوائزن ہے. ہمیں لعنت نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں دشمنوں کو معاف کر دینا چاہیے. شہزادی نے وصیت کی کہ جنازے میں آنے نہ پائے، آج کا ملا کہہ رہا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے. اب یہ بتاؤ کہ فیصلہ کیسے ہو؟ روز محشر ہمیں بھی جواب دینا ہے. مجلس سن کے چلے جانے کا نام ثواب نہیں ہے. اللہ اکبر، ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. آج کے حالات کتنے خراب ہیں. علم بہت ہو چکا، عزاداری بہت ہو چکی، تعزیہ داری بہت ہو چکی، فضائل بہت ہو چکے، کمالات بہت ہو چکے. ارے آج تک کوئی دوسرا اہل بیت نہ بنا سکا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس طرح
طرح کے سلو پوائزن دیے جا رہے ہیں. یہی عالم ہے جس کی وجہ سے اسلام بچا ہے, یہی عزاداری ہے جس کی وجہ سے آپ محفوظ ہیں, یہی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ پھول پھل رہے ہیں. اور پھر یہ کہا جائے اور ہم سن لیں, کتنا سلو پوائزن ہے, کتنا آپ غور کریں. اور ممبروں سے یہ کہا جائے اور ہم سن کے چلے جائیں, تو پھر تیار رہیے روز محشر, جہاں یہ آپ کو امید ہے نا کہ شہزادی ہماری شفاعت کروائیں گی, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو شہزادی یہ نہیں پوچھیں گی کہ ممبروں سے یہ پڑھا جا رہا تھا اور آپ بیٹھ کے سن رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے حر کو معاف کر دیا, سن رہے ہیں, یہ آپ کے یہاں پڑھا جا رہا ہے, لہذا ہمیں بھی دشمنوں کو معاف کر دینا چاہیے. کبھی سوچا, غور کیا آپ نے, اتحاد بغیر اہل بیت کے ممکن ہے؟ کیسا اسلام ہے یعنی تاریخ اٹھا کے اگر آپ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اتحاد قائم کیا ہے وہ صداقت کے ساتھ قائم کیا ہے. کوئی یہ کہہ کے چلا جائے علم بہت ہو چکا, وہ بھی ہمارے لیے معتبر ہے. کوئی یہ کہہ کے گزر جائے کہ ہمیں انہیں معاف کر دینا چاہیے, اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں. تو بھیا ظالم میں اور مظلوم میں فرق کیا رہ گیا؟ جب سب برابر ہی ہیں تو پھر مجلس حسین کا ہدف کیا رہا؟ فرش ادا پر بیٹھنے کا حق کیا رہا آپ کو؟ حق کو باطل کا کچھ تو فیصلہ ہونا چاہیے. ہم پڑھ کے چلے گئے, آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں. دوسرا آیا وہ پڑھ کے چلا گیا. کم سے کم خدا نے آپ کو اور ہمیں اتنی عقل تو دی ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور تو ہو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ہم یہ تک پوچھنے کو تیار نہیں. کل علم پر اعتراض کون کرتا تھا یہ تو سامنے آ گیا. 39 دن تک جنگ ہوئی, اعتراضات اپنے سامنے آتے رہے, تو کیا عالم اٹھنا بند ہو گیا؟ 40ویں دن عالم کے ذریعے سے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر جنگ ہوئی کے ذریعے فتح ہوا اسلام, تو کیا وہاں اسلام میں عالم نہیں تھا؟ تو وہاں تو دوش و دشمن سمجھ میں آ گئے. یہاں ہم میں سے کہا جا رہا ہے علم بہت ہو چکا, ولم بہت ہو چکا, کیا ضرورت ہے اتنے علم اٹھانے کی؟ یہ جانتے کیا ہے؟ یہ CIA کے ایجنٹ ہے, یہ یہودی عملہ ہے جو عزاداروں کو ولگلا رہا ہے, جو عزاداروں کے ایمانوں کو چیلنج دے رہا ہے. اور اگر ذرا سا میں ہم ڈماڈول ہو گئے نا تو پھر یاد رکھیے گا, اور یہی تو دشمنوں کا عملہ ہے. دشمن چاہ ہی رہا ہے کہ عزاداری ان کے ہاتھ سے چلا جائے, ان پر خود بخود ہم مسلط ہو جائیں گے. عزاداری ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو تمام چیزوں پر بھاری ہے, اور جس دن عزاداری ہمارے ہاتھ سے چلی گئی سمجھ لیجئے کہ ہم پر خود بخود بھاری ہو جائیں گے. عزاداری میں کسی کا زور نہیں چلتا. چھٹے امام نے نسلوں کا پتہ بتا دیا ہے. آپ غور کریں, فکر کریں. جس مرحوم کی مجلس سے خدا اس کو غریق رحمت کرے, آپ یہ دیکھیں میرا روڈ میں جو افراد ان سے واقف ہیں وہی ہیں, جو نہیں جانتے ان کو کیا پتا کون ہے بیچارے, یہی نا. لیکن کام ایسا کرو کہ ہر مساجد سے صدا آئے, کام ایسا کرو کہ ہر عزا خانے سے صدا آئے. دین کے لیے کام کرو گے تو اہل بیت تمہارے کام آئیں گے. اور آج وجہ دیکھ لیجئے کہ بمبئی کے ہر صوبے میں, بمبئی کے ہر مساجد میں ذکر خیر ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے نے پوری زندگی اپنی عزاداری پہ ختم کر دی. مرنے والا زندگی بھر عزاداری کے لیے محو عبادت رہا, چاہے وہ جلوس کا معاملہ ہو, چاہے وہ عزاداری کا معاملہ ہو, چاہے وہ پرمیشن کا معاملہ ہو, چاہے وہ تعزیہ خانے کا معاملہ ہو, چاہے وہ تعزیانہ کھانے کا معاملہ ہو, چاہے وہ کالے کپڑے کا معاملہ ہو, چاہے وہ زینبیہ کا معاملہ ہو, چاہے وہ بمبئی کی مضافات کی عزاداری کا معاملہ ہو. ہمیشہ اپنے آپ کو محو عبادت رکھا اس نے. جہاں ضرورت پڑی تو آج یہ دیکھیے اسی شان و شوکت سے, عزت سے نام لیا جا رہا ہے, اس لیے کہ وہ عزاداری کے لیے اس نے خدمت کی ہے.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذاکر بن جا، تیرا ذاکر وہ خود بخود بن جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. غور کریں. اور ایک بات میں آپ سے کر دوں، میں بہت صاف گوئی کا عادی ہوں کہ یہ جتنے بھی فسادات قوم میں اٹھ رہے ہیں، میں بہت صاف بات کرنے کا عادی ہوں، منافقت ہمیں نہیں آتی. جتنے بھی ہنگامے قوم میں ہو رہے ہیں یہ صرف ممبروں کی دین ہے. کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں بہت صاف کہنے کا عادی ہوں. ہم آئے پڑھ کے کچھ چلے گئے، اس پر ہنگامہ. فلاں آیا پڑھ کے کچھ چلا گیا، اس پر ہنگامہ. میرے بھائی اگر واقعی آپ یہ دیکھیے، ہمیں پڑھنے کا حق ہے. کب ہے؟ کہ جب حق گوئی سے کام لیں. آل محمد علیہ السلام کے لیے روایتیں اتنی موجود ہیں کہ زبان میں طاقت نہیں کہ بیان ہو سکے. اس پر بھی ہم یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ہمیں کیا ضرورت ہے اسی روایتیں پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایسے تنازع ممبر سے پڑھنے کی کہ جس میں قوم دو حصوں میں منتشر ہو جائے؟ ایسے اقوال پڑھو جس میں اتحاد کا پہلو ہو، ایسی باتیں پڑھو جس میں انسان مل جل کے رہے، ایسے امام کے رموز ادا کرو کہ جس سے یہ پتا چلے کہ آل محمد کیا ہیں. ہمیں کس نے یہ حق دے دیا؟ 2 کوڑے کی اوقات ہے تبصرہ آل محمد پہ ہو رہا ہے. اما یہ لباس معصوم کا صدقہ ہے، ورنہ یہ نجس انسان کون اس کو پہچانتا؟ اور پھر ہم ممبر پہ بیٹھنے کے بعد تبصرہ ایسا کرنے لگے یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کبھی ہے، اس کو یہ ہونا چاہیے تھا، علم بہت ہو چکا، ولم بہت ہو چکا، تعزیہ داری بہت ہو چکی، مہندی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، کما کرنے کی کیا ضرورت ہے، زنجیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، جلوس میں اتنی بھیڑ بھاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نظر مولا پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کبھی سوچا کرو یہ سلو پوائزن کسی دن خطرناک نہ ہو جائے. یہ پورا عملہ ہے جو عزاداری کے خلاف، شیعان علیہ محمد کے خلاف اپنے لباس میں خلاف عزاداری کام کر رہا ہے. ہوشیار رہیے، خبردار رہیے ایسے لوگوں سے. امام نے آگاہ کیا ہے آپ کو. ایک شخص امام چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی بارگاہ میں آیا. اس نے کہا مولا اکثر و بیشتر آپ سے سوالات ہوتے ہیں اور آپ سوال کا جواب دے دیتے ہیں. امام نے کہا بے شک. کہا مولا کبھی سوچ لیا کرے. امام نے پوری نسل کا پتہ بتا دیا صرف اتنا کہنے پر. اس نے امام سے کہا کبھی مولا سوچ لیا کریں. تو امام سے کہہ رہا سوچ لیا کریں. امام نے پورے نسل کا پتہ بتا دیا کہ تیرے شجرے میں خرابی ہے کہ جو تو امام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. غور کرے پہاڑ کس کے اشارے پہ چلتا ہے؟ پہاڑ کس کے اشارے پہ خلق ہوا؟ ہوا کس کے اشارے پہ چلتی ہے؟ ابر باران کس کے اشارے پہ آتا ہے؟ وحدہ لا شریک نا. لیکن مباہلے میں کیا ہوا کہ ان سے مناظرہ نہ کرنا، ورنہ اگر یہ اشارہ کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چلنے لگے گا. کیوں؟ خاصیت بتائی کہ اوپر وہ ہیں، نیچے یہ اہل بیت ہیں. عزیزان محترم، اہل بیت کی وجہ سے یہ فضائل و کمالات ہیں آپ کے اندر. اہل بیت کی وجہ سے یہ فضیلت ہے آپ کے اندر. اہل بیت کے لیے کام کرو گے تو خدا عزت دے گا. اہل بیت کے لیے قربانی دو گے تو خدا تمہاری آبرو کو بچائے گا. اور ہم چجائے کہ اہل بیت کے لیے کام کریں، اہل بیت ہی کے بغاوت میں کام کریں. آج اٹھا کے تاریخ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. خدا کا شکر ادا کیجئے. سارا اتحاد ایک ہی جگہ سمجھ میں آتا ہے، بس مسجد بنائیے اتحاد برقرار رہے گا، کار خیر کیجئے اتحاد برقرار رہے گا، شادیاں کروائیے اتحاد برقرار رہے گا، ایک دوسرے کی مدد کیجئے اتحاد برقرار رہے گا. اما وہ کیسا اتحاد ہے جو بغیر اہل بیت کے ہو جائے؟ جہاں محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا،
سارا اتحاد خود بخود سے سمجھ میں آ گیا. کیوں بھائی؟ سب سے بڑا اتحاد تو یہی ہے. جہاں محرم کا چاند دکھائی دیا سارا اتحاد ختم. میں نے کہا بھیا اس سے پہلے جو اتحاد تھا اب کیا ہوا؟ اسی چاند سے تو پورا اسلام بچا ہے. آپ عزاداری نہ کیجیے، آپ سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے. لیکن عزیزو، عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہمیں زندہ کی ہے. مرجع، مجتہدین، علماء آج طرح طرح کے پوری بمبئی کے حالات اٹھا کے دیکھیں، قسم خدا کے جتنے انتشارات آج کے دور میں بمبئی میں ہو گئے شاید میں جانتا ہوں کہ ہندوستان کے کسی گوشے میں نہ ہو. طرح طرح کی باتیں، بے ربط باتیں پیدا ہو رہی ہیں. میں ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ انسان اپنے گھر پہ تبصرہ نہیں کرتا. میرے بیٹے نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، میرا بیٹا مدرسے گیا نہیں گیا، میرے گھر میں نماز ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، میرے گھر میں حلال کمائی آ رہی نہیں رہی ہے، میرا بچہ کام کر رہا نہیں کر رہا ہے، میرے حالات کیا ہیں، میرا عوام کے ساتھ کیا برخورد ہے، اس پر کسی کو فکر نہیں ہے. اور تبصرہ ان پر کیا جا رہا ہے جن کے لیے اللہ نے سند دی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. غور کریں، تبصرہ ان پر ہو رہا ہے جن کے لیے سند اللہ نے دی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. وجہ یہ کہ ہمیں آل محمد کے مشن پر سب کو جمع ہو جانا چاہیے. آج ہماری قوم میں کتنا فرقہ وارانہ باتیں اور کتنے گروہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ فلاں گروہ ہے، یہ فلاں گروہ ہے، یہ فلاں گروہ، جہاں پہلے امام سے لے کے آخری امام تک سب محمد ہیں، کوئی قول و فعل میں فرق نہیں. اب آج ہمارے یہاں دیکھ یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں، اما چاہے جتنے گروپ ہو جاؤ لیکن ہدف ایک ہونا چاہیے، مقصد ایک ہونا چاہیے، عزاداری ایک ہونا چاہیے. اور جہاں سے عزاداری پر فتوے آنے لگے سمجھ لینا اس کے اسلام میں کوئی خطرہ ہے، سمجھ لینا اس کے دین میں کوئی خطرہ واقع ہے. عزاداری تو مذہبیت بتاتی ہے، عزاداری تو دین عطا کرتی ہے، عزاداری نے تمہیں زندہ کر کے رکھا ہے. اور آج عزاداری پہ تبصرہ ہو رہا ہے، آج آل محمد پہ تبصرہ ہو رہا ہے. لہذا ہمیں یہ غور فکر کرنا چاہیے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ جو ایام چل رہا ہے نا، کہ جس میں شہزادی کے اقوال آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا. یا علی تمام وصیتوں میں ایک وصیت شہزادی کی یہ بھی ہے کہ ان کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا، رات کے سناٹے میں میرا جنازہ اٹھے. یہ شہزادی کا حکم ہے. اور آج کیا کہا جا رہا ہے؟ لعنت نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں. کون سی رشتہ داری ہے بھیا تمہاری ان کی؟ کیا ربط ہے تمہارا ان سے؟ یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. ہمیں بیدار ہونا چاہیے. کیا ہو رہا ہے قوم کے ساتھ؟ مولا علی نے نماز پڑھی، آگے کا جملہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. ایک معمولی سا آدمی، توجہ رہے جملے، معمولی سا آدمی، ہم جیسا ناچیز آدمی جس کو آپ جانتے ہو کہ اس کی عدالت صحیح نہیں ہے. میں اگر امامت کر رہا ہوں اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ مولانا کی عدالت میں شک ہے تو آپ کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ مولانا کے پیچھے نماز نہ پڑھیے، کیونکہ عدالت شرط ہے. آپ ایک عام آدمی ہو کے مولانا کی عدالت پر شک ہے تو آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ شریعت کا حکم ہے. اور آج کا مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ مولا نے نماز پڑھی، کیا علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ عادل کون ہے غیر عادل کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
مولا کو نہیں پتا تھا. اور جہاں تک احترام جماعت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو اور جماعت آپ کو پتا یہ عالم عادل نہیں ہے یا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اظہار بیان نہ کیجئے, آپ خود نہ پڑھیے, لیکن احترام جماعت کیجئے, کھڑے ہو جائیے آپ. تو اب اس کا ناجائز فائدہ لوگ نہ اٹھائیں کہ لوگ فلاں صاحب تو نماز پڑھ رہے تھے. ارے صاحب میں نے احترام جماعت کیا ہے, توجہ نہیں جملے پر, میں نے نیت جماعت کے ساتھ نہیں کی. جب عام بندے کو یہ پتا ہے تو شیر خدا کو یہ پتا نہیں تھا کہ عادل کون ہے غیر عادل کون ہے. اور آج کہا جا رہا ہے کہ علی نے تو پڑھی. ارے علی کی نماز کہاں اور تمہارا خیال کہاں؟ یہ تصورات قائم کیے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اگر علی نہ ہوتا تو دین خود بخود مٹ گیا ہوتا. اگر علی نہ ہوتا تو نمازوں کا معیار خود ختم ہو جاتا. اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو حج کا معیار خود ختم ہو گیا جاتا. اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو انسانیت خود ختم ہو جاتی. اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو معیار بندگی خود ختم ہو جاتا. یہ تو صدقہ علی ابن ابی طالب ہے جو پورا دین محفوظ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ حالات کتنے عجیب ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ سوچ لیں دشمن اہل بیت کہ جتنا وہ بیج بوئیں گے اس سے کہیں زیادہ عزاداری اپنے عروج تک پہنچے گی. عزاداری کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, عزاداری کا ذمہ دار پردہ غیب میں بیٹھا ہے. اب تو نعوذ باللہ, چلیے اچھا ہوا بات یاد آئے گئی, اسی پر تو کہہ دوں. اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ امام زمانہ بدلا اللہ لینے نہیں آئیں گے. لے اس مولوی کو پتا ہے, امام زمانہ کو پتا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ حالات ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ امام زمانہ بدلا اللہ نہیں لیں گے. سب انہی کو پتا ہے. نعوذ باللہ. ایسے حالات میں ہماری شرعی ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ آل محمد نے دین کو کیسے پھیلایا, کتنی قربانی آل محمد نے دی. خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے. ایک معمولی سا آدمی جو امام کا غلام ہے اور اس نے اپنی غلامی کا ثبوت دیا, تو آج بمبئی کے مضافات میں کتنی مجلسوں کا انعقاد ہو رہا. ذکر امام. عزیزان محترم, ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم خدا کے لیے کام کریں, اللہ کے لیے کام کریں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے کام کیا ہے, اگر اہل بیت نہ ہوتے تو دین کب کے ختم ہو جاتا. مربی اسلام ہیں اہل بیت, دین کے رہبر ہیں اہل بیت, اور بغیر ان کے دین بچ جائے ناممکنات میں سے. سچے بننے کی کوشش کرے بندہ, وہاں جھوٹوں کا کاروبار نہیں چلنے والا. اہل بیت اطہار کی زندگی جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں, خالی طرز عمل دیکھیں. ممبر پہ بیٹھ جانے سے صداقت کا پتہ نہیں چلتا. جو ملکہ جہاں ہے, جس کو ملکہ کائنات کہا جاتا ہے, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. غور کریں, شہزادی کی ماں ہے جس کی ماں کی مثال دنیا نہیں لا سکتی. آج ان کے لیے نہیں لکھا جا رہا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھوڑی تھی. آج کا معمولی آدمی کروڑپتی ہو سکتا ہے, اور شہزادی کے لیے جملہ لکھا جا رہا ہے کہ شہزادی ملکۃ العرب نہیں تھی. اچھا تو بھیا تھیں کیا؟ کل وہ اس وقت مکہ جو تھا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا,
اور اس وقت جب کوئی کسی کا کام وام نہیں کرتا تھا، سروس نہیں کرتا تھا اور خود ملکیت رکھتا تھا تو اس وقت اس کو مالک کہا جاتا تھا. لہذا بس اتنی سی بات تھی. اور شہزادی خدیجہ کبریٰ ملکہ نہیں تھیں، یہ ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے. غور کر رہے ہیں جملے پر آپ؟ اور کمال تو یہ ہے کہ ہم سن کے خاموش ہو جاتے ہیں. بھئی اگر اس طرح کی کوئی روایتیں پڑھی گئی تو ہمیں احترام سے، تہذیب کے دائرے میں بات میں پوچھنا چاہیے، قبلہ آپ نے یہ چیزیں پڑھی کہاں سے پڑھی، تاکہ احساس رہے آئندہ پڑھنے میں. جرأت اور آگے بڑھی تو شہزادی تک پہنچ گئی. ورنہ کردار شہزادی اٹھا کے آپ دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا کس محور کے ملکہ ہیں. آنے والا یتیم ہے، بچہ ہے. آل محمد کے دروازے پایا تھا، قلباب کیا. شہزاد دروازے پہ گئی، دروازہ کھولا، دیکھا ایک بچہ ہے. شہزادے نے پوچھا کون؟ کہا ایک بچہ ہے جو کئی روز کا بھوکا ہے. شہزادے نے کہا لاؤ میرے پاس لے کے آؤ. فضا نے بچے کی انگلی پکڑی، شہزادی کے پاس ہے، بہت چھوٹا سا بچہ ہے. اس کو کہتے عصمت و طہارت. شہزادی نے نہیں پوچھا کہ میرے لال تم کیوں میرے پاس آئے ہو. عصمت و طہارت کی ملکہ پہچان گئی کہ بچے کو حاجت کیا ہے. حسنین کی ماں ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی ہے، 12 اماموں کی ماں ہے فاطمہ. چھوٹے سے بچے کو لیا، کیا طرز عمل ہے. آؤ میرے لال میرے پاس آؤ. قریب بلایا، بٹھا دیا، میرے لال بیٹھ جاؤ. شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، تندور میں روٹیاں پکائیں. روٹی پکتی جاتی تھی، شہزادی بچے کو کھلاتی جاتی تھی اپنے ہاتھوں سے. غور کریں گے جملے پر. جب بچے کا پیٹ بھر گیا تو بچے نے کہا شہزادی میرا پیٹ بھر گیا. تو بیوی نے کہا میرا لال تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ. کچھ روٹیاں اور بیوی نے بنائی، ایک رومال میں باندھا، کہا اس کو لے جاؤ میری طرف سے اپنی ماں کو دے دینا. یہ ہے کردار عصمت طہارت. بچے نے پوچھا شہزادی میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھلا دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ان روٹیوں کو حسنین کے لیے رکھ لو. تو جانتے ہو شہزادی نے جملہ کیا کہا؟ شہزادی نے کہا میرے لال تو یتیم ہے، تیری ماں بیوہ ہے، حسنین کے وارث علی ابن ابی طالب زندہ ہے. یہ ہے عصمت و طہارت ظاہرہ. اب غور کریں کہ شہزادی نے کیا نعم البدل دیا. اما لوگ بچوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا مکان ہے، یہ تمہاری بلڈنگ ہے، یہ تمہاری شاپ ہے، یہ تمہاری دکان ہے، یہ تمہارا مال ہے. خدا غری کے رحمت کرے مرحوم کو کہ مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کے ایک جملہ کہا، میرا لال جو مدرسوں میں جاتا تھا وہ رکنے نہ پائے. کمال ہے. جو مسجدوں میں جاتا تھا وہ بند نہ ہونے پائے. جو خیرات ہوتی تھی اس میں اضافہ ہو، کمی نہ ہو. اس لیے کہ یہی ہدف اہل بیت ہے. اور میرے لال یاد رکھنا، جس طرح سے معصومین نے وصیتیں کی ہیں نا، غلام ایسا ہونا چاہیے. آج جو پوری مضافات بمبئی میں، بمبئی کے گوشے گوشے میں مجلس حسین کا انعقاد ہو رہا، کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ امام حسین کا غلام تھا. بس ایک وجہ صرف یہ ہے. عزاداری کے لیے کہیں ضرورت پڑی تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ رات کا وقت ہے یا دن کا وقت ہے. عزیزان محترم، رات کے سناٹے میں
10 بجے سے لے کے 12 بجے کے بیچ میں جنازے کا اٹھنا اور اتنے بڑے مجمع کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مومنین نے گواہی دی کہ عزادار کیسے ہوتے ہیں، غیر عزادار کیسا ہوتا ہے۔ سے جملہ اندازہ لگائیے گا، اتنا بڑا کثیر تعداد میں مجمع موجود ہونا یہ بتا رہا تھا کہ مولا کے شہدائیوں کا جنازہ اسی شان سے اٹھتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر رسول نے حکم دیا کہ یہاں سے گزر جاؤ تو صحابہ گزر گئے، لیکن چند لمحے کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ صحابہ نے کہا اے نبی اللہ، ابھی تو آپ نے کہا تھا چلے جاؤ اور ابھی آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جاؤ۔ کہاں جب جا رہے تو عذاب نازل ہو رہا تھا، لیکن جب آپ آئے ہیں تو عذاب ٹل گیا ہے، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پیغمبر سے کہا ہے نبی اللہ اتنی جلدی کیسے نظام بدل گیا؟ کہ مرحوم کے بیٹے نے بسم اللہ کی تلاوت کی ہے، اگر مرنے والے کا ایک بیٹا بسم اللہ کہے تو عذاب نازل نہیں ہوتا۔ خدا غریق رحمت کرے اس مرحوم پر کہ آج پورا حوض علمیہ اس بات پر دعا کر رہا ہے کہ جب بھی لا الہ الا اللہ کی آواز آئے گی، محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ کی آواز آئے گی، حی علی خیر العمل کی آواز آئے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، اہل بیت کی ترویج ہوگی۔ ایک بسم اللہ سے جب عذاب ٹل سکتا ہے تو جہاں جس نے پورا حوض علمیہ قائم کیا ہو، جس میں بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، آل محمد کے اور آل محمد کے بتائے ہوئے رموز پر عمل کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیشہ اپنی زندگی کو وقف کر دو آل محمد کے لیے، تب اس کا بینیفٹ ملے گا۔ لیکن آل محمد ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن آل محمد کی اگر ولایت نہیں ہے نا تو یہ ساری ولایتیں ایک طرف، آل محمد کی ولایت ایک طرف۔ آپ کو شرف اگر حاصل ہوتا ہے تو صرف آل محمد کی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی شرف نہیں ہے عزیزان محترم۔ بس یہ آخری مرحلہ، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جینے کا مقصد عزاداری سید الشہداء، جینے کا مقصد ولایت آل محمد ہے۔ اور اگر زندگی کا فارمولہ آپ نے یہ بنا لیا ہے تو مرنے کے بعد شفاعت معصوم سے کوئی منع نہیں کر سکتا آپ کو۔ عزتیں آل محمد سے آپ کو ملی ہیں۔ خدا ان لوگوں کی ہدایت کرے جن کو آل محمد کے مسئلے میں شکوک پیدا ہو رہا ہے۔ اور میں یار یہ تو بہت آسان سا مرحلہ ہے کہ جو آل محمد کے مسئلے میں شکوک پیدا کرتے جائیں، معصوم نے بتایا ان کے شجرے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے شجروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا علی حب کا تقوی و ایمان، یا علی بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی تقوی ایمان اسی کے اندر ہوگا جس کے اندر میری ولایت اور محبت ہوگی۔ حسد وہی کرے گا جو دشمن ہوگا، یا علی بغض کا کفر، نفاق وہی کرے گا جو آپ سے دشمنی رکھتا ہوگا۔ کہاں آل محمد اور کہاں یہ نجس بندہ؟ کہاں آل محمد کی قربانیاں؟ احسان مانو کہ روز محشر ہم آل محمد کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آل محمد سے بغاوت، عزاداری سے بغاوت، یہ قطعاً کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے گا بہت طرح سے لوگ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے تو وہ عزاداری ہے، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے عزاداری بچی، نہیں دوستو، بس ہم غلام آل محمد ہے، ہمارا کام ہے دفاع کرنا، ورنہ ابھی وہ شمشیر جو محفوظ ہے نا، جب وہ نکلے گی تو خود بخود عدل الہی میں بدل جائے گی۔ جب وہ چمکے گی تو خود دشمنوں کو پہچان لے گی کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے تعزیت ادا کر دوں کہ عزیزان محترم، آج پوری ممبئی میں اس مرحوم کی مجلس ہو رہی ہے کہ جس نے سید الشہداء کے راہ میں قربانی دی۔ مولا کے جلوس کا معاملہ ہوا تو نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، کوئی بھی مرحلہ آیا عزاداری کے سلسلے میں تو آگے بڑھا۔ تو آج اس کی پوری بمبئی میں ذکر سید الشہداء ہو رہی ہے۔
تھوڑی دیر کے لیے ذرا آپ میرے ساتھ کربلا کی طرف چلو کہ جس کی وجہ سے پورا اسلام بچا ہو، جس کی عبادتوں پر خدا کو ناز ہو۔ آج اس کے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ وہ سید سجاد کہ جس نے دیکھا میرے بابا کا جنازہ، قافلہ آگے بڑھا، اس ایام سے گزرا کہ شہزادی نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا لیا۔ سید سجاد نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، ماں اے مادر گرامی، کیا کربلا سے جانا نہیں چاہتی؟ نہیں میرا لال، بات یہ نہیں ہے۔ تو کیا دوران سفر علی اکبر کی یاد آ گئی؟ نہیں میرا لال، بات یہ بھی نہیں ہے۔ تو کیا قاسم اور محمد یاد آ گئے؟ نہیں میرا لال، بات یہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر بات کیا ہے اماں؟ کہا میرا لال، جب شہداء کہ لاشوں سے ہمیں گزارا گیا تو میں نے تیرے چہرے کی رنگت کو دیکھا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میرا لال کی روح نہ پرواز ہو جائے۔ اے میرا لال، میں بڑی پریشان ہوئی کہ مردوں میں تیرے علاوہ سید سجاد کے بعد کوئی نہیں بچا۔ اے میرا لال، اگر تیری روح پرواز ہو گئی تو پھر یہ زینب کیا کرے گی؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اچھا اماں، مجھے تسلی دینے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا لیا۔ ارے ذرا میرا دل سے پوچھو اماں، جس کا بابا کا جنازہ چلتی زمین پر پڑا ہو، جوان بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، اے مادر گرامی وہ بیٹا کیا کرے؟ عزادارو قافلہ گزر تھا گیا، ایک مقام وہ بھی آیا کہ قافلہ چلتے چلتے رک گیا۔ عزیزان محترم، میں جملہ اور آپ سے آگے کر دوں کہ اتنی شان و شوکت سے مرحوم کا جنازہ اٹھا، بیٹوں کو تسلی دینے والے موجود تھے، بیٹیوں کو سمجھانے والے موجود تھے، عزیزوں کو تسلی دینے والے موجود تھے۔ بیٹوں کو جنازے کے قریب جانے نہیں دیا گیا کہ باپ کا معاملہ ہے، بیٹے برداشت نہ کر پائیں گے۔ ہائے رے کربلا، کوئی سید سجاد کے پاس آ جاتا، اتنا کہہ دیتا، سید سجاد ذرا بابا کا لاشا۔ عزادارو، سمجھانا تو بہت دور کی بات ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گردن میں توک ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ جملہ سن سکو گے؟ ارے جب سید سجاد سایہ دیکھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے، شمدار زیادہ لے کے آگے بڑھتا تھا۔ سید سجاد سائے میں نہ جانا ورنہ یہ تازیانہ۔ عزادارو، میرا بیمار امام کبھی ہتھکڑیاں سنبھالتا تھا، کبھی بیڑیاں سنبھالتا تھا۔ کسی نے پوچھا سید سجاد یہ سائے کی طرف کیوں بڑھتے ہو؟ تو میرا امام آواز دیتا تھا، ارے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں دھوپ سے اتنی جلنے لگتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ عزادارو، مقاتل کہتی ہے لٹا ہوا قافلہ اور آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ سر حسین رکا، رکنے کے بعد جس نوکنیزہ پر سر حسین تھا وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ شمتازیانے کو لے کے آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد کہتا ہے، سن سکو گے عزادارو؟ کہتا ہے کہ سید سجاد اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھ جائیں۔ اگر یہ سر آگے نہ بڑھا نا سید سجاد تو سمجھ لینا یہ تازیانہ ہوگا، تمہاری پشت ہوگی۔ میرے بیمار نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ اس نے کنیزہ کے قریب آئے، بابا بات کیا ہے؟ سن سکو گے عزادارو؟ بابا بات کیا ہے؟ ایک مرتبہ اب جملہ سنیے گا، مرحوم کی بیٹیاں ہیں نا تو جملہ سنیے۔ ایک مرتبہ تاری کہتی ہے، ایک مرتبہ سر حسین سے آواز ہے، میرے لال میں کیسے بڑھ جاؤں؟ میرے سینے پر سونے والی سکینہ قافلہ سے بچڑ چکی، اس قافلے میں نہیں ہے۔ سید سجاد آگے بڑھے، اماں غضب ہو گیا۔ زینب نے ام کلثوم کو لیا، سکینہ کو ڈھونڈنے نکلی، آواز دی، عباس سکینہ تو نہیں آئی؟ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ عباس سکینہ تو نہیں آئی۔ اور آگے بڑھی، علی اکبر سکینہ تو نہیں آئی۔ سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی بیویاں واپس آ رہی۔
ہر جگہ ڈھونڈ لیا, کہیں نہ ملی بیوی. سن سکو گے جس کا ایام ہے, اسی لیے میں نے یہ زحمت دی ہے. عزادارو رو لو, ماتم کر لو. حسین کی دکھیاری ماں کمر پہ ہاتھ رکھے اسی مجلس کے کسی گوشے میں بیٹھی ہوگی اور تمہارے چہرے کو دیکھ رہی ہوگی اور دعائیں دے رہی ہوگی, پروردگار یہ میرا لال کے رونے والے, انہیں کوئی غم نہ دینا. اسی دکھیاری ماں اسی کسی گوشے میں بیٹھی ہوگی. عزاداروں مقاتل کہتی ہے ایک مرتبہ آگے بڑھی زینب کو, جب کہیں بیوی کو بچی نہ ملی تو دیکھا ایک دکھیاری بیوی بیٹھی ہے جس کے نقاب پر بھی دھول ہے, بوسیدہ عالم ہے, جس کی گود میں بچی کو نیند آ گئی. آپ انصاف سے بتائیے کہ جہاں لٹیرا ماحول ہو, قاتلانہ حملہ ہو رہا ہو, کناتیں جلا دی گئی ہو, لاشیں پامال ہو گئے ہو, بیڑیاں پہنا دی گئی ہو, ہتکڑیاں پہنا دی گئی ہو, خیموں میں آگ لگا دی گئی ہو, چادریں چھین لی گئی ہو, وہاں پر اگر کسی بچی کو کوئی گود میں سلائے اور ایک مرتبہ زینب نے دیکھا ہوگا, دل بھر گیا ہوگا, نجف کا رخ کیا ہوگا, بابا. سن رہے ہو عزادارو؟ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی, اے بیوی میں تیری بڑی شکر گزار ہوں کہ تو نے میری یتیمہ پر رحم کیا. جملہ سنیے گا, میری یتیمہ پر رحم کیا. اے بیوی تو نے بڑا احسان کیا مجھ پر. ارے اس کو بغیر اپنے بابا کے سینے کے کبھی نیند نہ آتی تھی. ارے تیرا احسان کہ تو نے اپنی گود میں اسے سلا دیا. لیکن بی بی علی کی بیٹی بہت غریب ہے. میرا عباس مارا گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرا حسین مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا, میرا انو محمد مارا گیا, میں لٹ گئی ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. روز محشر اپنی ماں سے تیری سفارش کرواؤں گی. عزادارو اتنا کہنا تھا, ماں کا دل تڑپ گیا, چہرے سے نقاب پلٹ دی. بیٹا زینا تو لینا پہچانا, میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. اے میری بیٹی, اگر یتیمہ کو میں سہارا نہ دوں گی تو کون سہارا دے گا؟ سنو گے عزادارو, زینب بے چین ہے مادر گرامی. اور ایک وقت وہ بھی آیا, بس آخری جملہ سن لیجئے گا, ایک وقت وہ آیا کہ تاریخ نے جملہ دہرایا. میں نے کہا نا کناتیں جل گئی, خیمہ اجڑ گیا, سکینہ کو لے کے زینب آئی. ایک تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے, گھر تک روتے ہوئے جائیے گا, کہ مقتل یہ لکھتی ہے کہ سکینہ جب دربار میں پہنچی نا تو سکینہ کو اپنے بابا کی جب یاد آئی تو سکینہ نے رونا شروع کیا. روتے روتے بچی خاموش ہو گئی, مجھے جملہ نہیں پڑھنا آگے, اور ایسی خاموش ہوئی کہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں اٹھی. زندان کی رونق کا نام سکینہ ہے, جب روتی تھی اہل بیت بیدار ہوتے, لیکن آج ایسے خاموش ہوئی کب اس کے بعد اٹھنے کو تیار نہیں. سنو گے عزادارو, برداشت کر پاؤ گے؟ بیمار بھائی ہے, مردوں میں اکیلا ہے, ہاتھوں میں خدا نہ کرے آپ کے ساتھ کے مسائل ہو, اکیلا ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کرے تو کیا کرے. سکینہ اب دنیا میں لائی. اس کے بعد سید سجاد سے کہا گیا, انتظام ہوا, غسالہ بلائی گئی, کافی دیر گزر گئی. سید سجاد محو دعا ہے, بار الہ جلدی سے غسل ہو جائے میری بہن کا. میں اپنے بہن کو بہت نزاکت کے حالات سے گزر رہا ہوں, بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں. عزاداروں سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. بیک مرتبہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے, دعا کر رہے, پار الہ جلدی سے میری بہن کو غسل ہو جائے, اپنے بہن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں. کب حاکم وقت کا مزاج بدل جائے. جملہ سنو گے عزاداروں, ادھر سکینہ کو غسل دیتے دیتے بہت دیر گزر گئی. غسالہ غسل خانے سے باہر آئی. ایک مرتبہ سید سجاد کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہے, آنتا حاضر تم کون ہو؟ کسی نے کہا یہ
سکینہ کا بھائی سید سجاد ہے. ایک مرتبہ کا سالہ پیچھے ہٹ گئی, کہا نہیں میں مسئلہ جو دیکھ کے آئی ہوں نا میں بتا نہیں سکتی ہوں. ایک مرتبہ اور آگے بڑھی, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سکینہ کی ماں رباب ہے. کہا میں جو میت کے حالات دیکھ کے آئی ہوں وہ ماں سے نہیں بتا سکتی. کہا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ ام کلثوم ہے, یہ مرنے والی کی پھوپھی ہے, سکینہ کی پھوپھی ہے. کہا میں اس سے نہیں بتا سکتی. بیگم مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اس قافلے میں سب سے بڑا کون ہے؟ امام نے اشارہ کیا زینب کی طرف. ایک مرتبہ غسالہ بی بی زینب کی طرف پڑھی اور پڑھنے کے بعد آواز دیتی ہے, جملہ سنو گے, آواز دیتی ہے اور دینے کے بعد کہتی بی بی ذرا اس قبیلے والوں سے الگ ہٹ جا, ذرا ان قبیلے والوں سے گوشے میں آ جا, میں بی بی تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. زینب کو ایک گوشے میں لیا. ایک مرتبہ غسالہ سے زینب نے پوچھا, زینب نے کہا بی بی یہ بتا میری بچی کو تو نے غسل دے دیا؟ کہا نہیں ابھی تک نہیں دیا ہے. کہا کیوں نہیں دیا ہے؟ کہا اس لیے نہیں دیا ہے کہ ابھی تک سکینہ کے جسم کا لباس میں اتار نہیں پائی ہوں, میں نے لباس نہیں اتارا ہے. اے بی بی اتنا بتا کیا بچی کو کوئی بیماری تھی؟ زینب نے منہ پر تماچے مارے. ارے غسالہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہم اس میں تو طہارت ہے, میری بھی بچیوں کو بیماریاں نہیں ہوتی. یہ بتا کہ لباس تو نے اب تک کیوں نہیں اتارا؟ غسالہ کہتی ہے اے بی بی نہ جانے لباس جب اتارنا چاہتی ہو ارے لباس اترتا نہیں ہے. سکینہ نے مقتل کا رخ کیا. زینب نے ایک جملہ کہا اے غسالہ میری بچی کو اتنے تازیانے لگے کہ لباس جسم سے جدا نہیں ہوتا. اللہ لعنت اللہ علی قوم سیعلم الذین ظلموا ایام انقلعهم. بار الہ تجھے در حق کا واسطہ ہے ان آنسوؤں کو رومال شہزادی میں محفوظ فرما. اے میرے پالنے والے اس مسجد حیدری کی دن بدن ترقی عطا فرما, یہاں کے مومنین کی حفاظت و نصرت فرما. اے میرے پالنے والے ہمیں ولائے آل محمد پہ گامزن فرما, دشمنان دین دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. اے میرے پروردگار علماء اعلام کی حفاظت فرما, بیمار کربلا کا واسطہ جو مریض ہیں شفاء عاجل عنایت فرما. اے میرے پالنے والے تجھے تر حق کا واسطہ اہل بیت اطہار کا واسطہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اے میرے پالنے والے تجھے تر حق کا واسطہ اہل بیت اطہار کا واسطہ جہاں بھی مومنین و مومنات جس عالم و مکان و زمان و شہر و دیہات میں ہیں ان سب کی حفاظت و نصرت فرما. اے میرے پالنے والے مرحوم کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرے پروردگار تجھے تر حق کا واسطہ محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت کی توفیق عطا فرما. ذوات مقدسہ خصوصاً بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کی تعمیر فرما. اے میرے پالنے والے تجھے تر حق کا واسطہ ہے اس مجلس عزا اور اس کائنات کے اصلی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے اعوان غلاموں میں ہم سب کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے مقدمانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید تقدیر الحسن ابن عرف کلن صاحب ابن نذیر حسن کی روح کو حصال فرما دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا, انسان جب حسین کے پیکر میں ڈھل گیا, انسانیت پکاری و تو عز و منتشا کے ہمارے ہیں یا حسین. دنیا کے ہر ادب میں ہے حصہ حسین کا, دنیا کی ہر زبان پہ ہے قبضہ حسین کا. انسان سمجھ رہا ہے یہ رتبہ حسین کا, تاریخ کو حسین نے حیران کر دیا, تاریخ کو
حسین نے حیران کر دیا، سارے جہاں کے اہل قلم نے یہ لکھ دیا کہ ہمارے ہیں یا حسین، ہمارے ہیں یا حسین،